ہجری میں گیلان کے قصبے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 488 ہجری کے لگ بھگ 488 ہجری میں بغداد چھوڑا تھا اور شام کی طرف سفر کیا تھا اپنی اصلاح کے لیے۔ میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل سے عرض کیا تھا۔ تو اس وقت 488 میں چونکہ امام غزالی کی پیدائش 450 کی ہے، یعنی امام غزالی شیخ عبدالقادر جیلانی سے 20 سال بڑے تھے عمر کے اندر۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ 38 سال کی عمر میں اسی سن 488 ہجری میں امام غزالی بغداد سے نکل کے شام کے لیے، اور اسی سن میں گیلان سے شیخ عبدالقادر جیلانی بغداد پہنچتے ہیں۔ ایک ہی سال ہے، ایک کے نکلنے کا اور ایک کے آنے کا۔ تو بہت تحصیل علم ہے، اور انہوں نے علم حاصل کیا اور سلوک کا سفر طے کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان کو بڑی لمبی عمر دی، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کا انتقال 90 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ ان 90 سالوں میں سے تقریباً 72 برس یہ بغداد میں رہی۔ 18 سال کی عمر بغداد میں آئے اور 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ 72 برس جو بغداد میں ان کو ملے ہیں، اس میں 5 خلفاء کا دور انہوں نے دیکھا۔ جب یہ آئے تھے تو مستظہر باللہ کا زمانہ تھا، جس کے نام پر میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب مستظہری، جو فرقہ باطنیہ کے خلاف تھی، ان کے عقائد کے بارے میں تھی، جو اپنے آپ کو فاطمی کہتے تھے، تو وہ لکھی تھی۔ یہ بھائی مستظہر باللہ ہے اور عباسی خلیفہ تھے، اور اس کے بعد مسترشد کا زمانہ، پھر راشد کا زمانہ، یہ سارا دور امام غزالی نے ایک کے بعد دیگرے دیکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، کسی بزرگ کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے زمانے کو سمجھا جائے کہ اس دور کی مشکلات کیا تھی، مسائل کیا تھے، مسلمانوں کی نوعیت کیا تھی۔ تو اگر آپ اس دور میں دیکھیں گے تو یہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ مسلمانوں کو کسی بیرونی حملہ آور کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ بدقسمتی سے مسلمانوں کی بڑی طاقتیں جو دنیا میں تھیں، وہ اگر پہلے نمبر پر مسلمان تھے تو دوسرے نمبر پر بھی مسلمان ہی تھے، اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اسی میں سلجوقی سلطان کے ساتھ سلطان مسعود نے جو بغداد پر حملہ کیا تھا، عباسی خلیفہ کو معزول کیا، یہ زمانہ بھی امام یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ اور انہی کے زمانے میں یعنی سلجوقیوں نے، جو مسلمان تھے، ترک تھے، انہوں نے عباسیوں کے اوپر فتح حاصل کی تھی اور بغداد انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ تو یہ دور سیاسی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب کامیابیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہر اعتبار سے کوئی عروج پر ہوتا ہے، تو ایک مادی سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ امپیریلزم بادشاہوں کا زمانہ ہے یا خلفاء کا زمانہ ہے، اور بہرحال وہ ایک فرد کے ہاتھ میں اختیارات مرکوز ہوتے تھے، یا جو ان کے گورنر ہوتے تھے ان کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہوتے تھے، تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے غیر سے، بادشاہوں سے، گورنروں سے، مقامی حکمرانوں سے فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو تو بہت کچھ مل جائے گا، ان سے تعلقات خراب ہو جائیں تو چیزیں انسان کے حق میں حالات بدتر ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں، جو امام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مواعظ ہیں، اور جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کی نصیحت ہے، جو ان کا وعظ ہے، جو انہوں نے لوگوں کے
قلوب کے اوپر غیر معمولی اثر پیدا کیا ہے وہ اس فضا میں ہے کہ مسلمان اپنے بادشاہوں سے، خلفاء سے، حکمرانوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہیں، اور اس میں ان کی خواہش ان کے قریب ہونے کی، ان سے کچھ حاصل کرنے کی، ان سے کچھ پروانہ لکھوا لینے کی، کوئی جائیداد لے لینے کی، کوئی سلطنت لے لینے کی، اس کی ایک دوڑ مچی ہوئی آپس کے اندر لوگوں کے درمیان۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے نام کو بہت مس یوز کیا گیا۔ آپ کی اس میں کوئی کلام نہیں ہے، اس پر تمام ائمہ مسلمین متفق ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرامت کا ظہور تواتر کی حد تک ہوا۔ وہ حضرات جو ان معاملات کے اندر بڑے متشدد ہیں مزاج کے اندر، جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ، ان حضرات نے بھی شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کو تسلیم کیا۔ درود شریف پڑھیے۔ مجھے ڈاکٹروں نے بہت عرصے سے بیانات سے منع کیا اور سبق پڑھانے سے بھی منع کیا، کہتے ہیں کم سے کم چند مہینے آپ نہ بیان کریں نہ سبق پڑھائیں، مگر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے کام، اس لیے آپ کو میری کھانسی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ تواتر کی حد، تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جس بات پر یعنی جس کا جھوٹ ہونا محال ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں ایک جملہ کروں اس بیان میں، اور آپ جتنے لوگ اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ سب انفرادی طور پر اس بات کی گواہی دیں کہ آپ نے یہ بات کہی، ہر فرد اپنی اپنی جگہ کے۔ ایک بندہ مثال کے طور پر آپ 2000 افراد بیٹھے ہیں، میں نے ایک جملہ کہا بیان کے دوران، ایک بندہ یہ تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، تو وہ آپ 2000 افراد سے الگ الگ ملتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ جملہ بیان کے اندر تھا یا نہیں تھا۔ آپ 2000 کے 2000 افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بیان کے اندر تھا، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اس پہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ 2000 افراد کو کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے الگ الگ؟ تو اس قسم کی جو خبر ہوتی ہے جس کو اس قدر تصدیقات مل جاتی ہیں، اس کو تواتر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلانی بات حد تواتر کو پہنچ چکی، مطلب اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اگر 2000 افراد میں نے ایک بات ہے، میں نے کہی یا نہیں کہی، 2 آدمی کہتے ہیں کہی ہے، 2 کہتے ہیں نہیں کہی ہے، 2 کہتے ہیں یہ کہا ہے، 2 کہتے ہیں یہ کہا ہے، اس کو تواتر نہیں کہتے۔ اس میں تو اختلاف ہو گیا سننے والوں کے درمیان۔ تو ان علماء نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر کرامتوں کا صدور ہوا ہے کہ وہ تواتر کو پہنچی گئی، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس تواتر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں نے داستان گوئی اور افسانہ نویسی کے ساتھ جو ہمیں ایک شغف ہے اور ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، ہم اجمیوں کو خاص طور پر، تو بے سروپا داستانیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب کر دی۔ آپ کے فضائل میں، آپ کی کرامتوں میں جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ آپ کی وفات کے 150-200 سال بعد لکھی گئی ہے۔ اس میں کرامتوں کا ایک تفصیل ہے بہت زیادہ، تو اس میں بعض ایسی ہیں کہ جس کو انسان تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض کرامتیں ایسی ہیں کہ فلانے بزرگ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرمایا اور یہ کہا، اور تاریخ دیکھی جائے تو ان بزرگ کا انتقال حضرت
پیران پیر سے 200 سال پہلے ہو چکا تھا، ان کی پیدائش سے 200 سال پہلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ 200 سال پہلے گزر بھی گیا اور وہ 200 سال بعد آنے والے بندے کے بارے میں اس کی کوئی ملاقات ثابت کر دی جائے، ان کے درمیان مکالمہ ثابت کر دیا جائے؟ تو کتابوں میں یہ تک لکھا ہوا ہے. جو سب سے مستند ترین چیز ہے ہمارے پاس، جو میں اپنے ساتھ بھی لے کر اس لیے آیا کہ آپ کو اس میں سے کچھ پڑھ کے بھی سناؤں، وہ کتابیں ہیں جو خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کچھ کتابیں منسوب ہیں، لیکن علماء اس نسبت کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ شیخ کی کتاب نہیں ہے. اس زمانے میں یہ ایک عام رواج تھا ایک دور میں، اور بہت بزرگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ 2 کام ہوتے تھے. بعض اوقات کتاب مستقل لکھ کر کسی کی طرف منسوب کر دی جاتی تھی، اور بعض اوقات کسی کی کتاب میں کوئی چیز داخل کر دی جاتی تھی. آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ پرنٹنگ پریس ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی. ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ظاہر بات ہے محنت طلب کام ہے، وہ کسی علاقے کے اندر پہنچتی تھی، اور اگر آپ کو مثلا اگر آپ کو کتاب چاہیے، فرض کیجئے ہم پرنٹنگ پریس سے پچھلے زمانے میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کو کتاب چاہیے تو آپ کے پاس کیا صورت ہے کتاب لینے کی؟ پریس تو ہے نہیں کہ چھپ کر مارکیٹ کے اندر آ جائیں گی. وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی لکھنے والے کو، خوش نویس کو پیسے دیتے تھے اور کتاب بھی دیتے تھے کہ یہ کتاب ہے، اس کی نقل تیار کرو. تو وہ اس کتاب کو لکھتا تھا اور اس میں بڑا وقت لگتا تھا. ظاہر بات ہے آپ سوچیں یہ امام یہ حضرت پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب الفتح الربانی، اس کتاب کو اس کے کتنے صفحے ہیں تقریباً، یہ تو عربی میں، یہ تو اردو ترجمہ ہے اس کا، یہ تقریباً 450 صفحات کی کتاب ہے. تو اس کتاب کو لکھنے کے اندر تو کئی ہفتے لگیں گے. ایک بندہ مستقل صبح سے لے کے شام تک بھی یہ کام کرے گا تب بھی کئی ہفتے اس کو لگیں گے. اس میں بڑا موقع ہوتا تھا اس بات کا کہ ایک جملہ بڑھا دیا جائے، ایک جملہ گھٹا دیا جائے. اچھا بعض اوقات تو یہ کام بدنیتی سے ہوتے تھے، بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوتے تھے. غلط فہمی کی وجہ سے اس طرح ہوتے تھے کہ علماء کی عادت ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا، اپنے والد گرامی کو بھی دیکھا، اپنے دادا کو بھی دیکھا. میرے پاس اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا، کئی پشتوں کی کتابیں ہیں محفوظ اپنے خاندان کی. ان ساری کتابوں کے اندر یہ جو کتاب کی سائڈ پر ایک حاشیہ ہوتا ہے، علماء کا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھنے کا معمول ہے. اکثر اہل علم کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کتاب کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ، کوئی تبصرہ کرتے ہیں کسی بات پر، تو وہ حاشیے کے اندر اس کو لکھ دیتے ہیں، ادھر نشان بھی لگا دیتے ہیں. اچھا اگر نقل کرنے والے سے غلطی سے کوئی جملہ رہ گیا، فرض کیجیے بہت ہی غلطی لکھنے والے سے، تو ان کی بھی عادت یہ تھی کہ وہ پھر اس جگہ نشان لگا کر وہ جملہ حاشیے میں لکھ دیا کرتے تھے کہ میں جب لکھ رہا تھا یہ جملہ مجھ سے رہ گیا، میں نے اب اس کو یہاں لکھ دیا. کیونکہ یہ دور تو ہے نہیں کہ آپ نے بس وہ ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور پیچھے والا سارا صاف کر دیا اور ادھر جملہ ایڈ کر دیا، یا ادھر سے کاپی کیا اور ادھر جا کے پیسٹ کر دیا. یہ ساری چیزیں تو تھیں، تو وہ پھر اس کو سائڈ پہ. اب بعض لوگوں سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ اس حاشیے میں فرق نہیں کر سکے جو حاشیہ کسی اور نے لکھا تھا اس کے اوپر، یا لکھنے والے سے رہ گیا تھا. تو انہوں نے جب کتاب کو نقل کیا تو حاشیے میں جو کچھ لکھا تھا وہ بھی کتاب میں شامل کر دیا، اور وہ اس بندے کا کلام نہیں ہوتا جس بندے نے لکھا ہے. علامہ ابن عربی نے اپنی زندگی کے اندر کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں. اور علامہ عبد الوہاب شعرانی نے بھی یہ لکھا ہے کہ میری کتابیں پوری دنیا کے اندر پھیلی ہیں اور میری زندگی کے اندر لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی. میں ابھی زندہ ہوں اور میری کتاب کے اندر رد و بدل کر دیا گیا ہے، تو میرے مرنے کے بعد خدا جانے لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ لوگ کتابوں کے اندر اپنی چیزیں داخل کر دیتے ہیں بسا اوقات. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کتابوں کا ایک پورا بنڈل ہے جس کی ہم تصدیق کرنے سے قاصر ہیں. البتہ چند کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تصنیف ہے. جیسے کہ غنیۃ الطالبین کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف کتاب ہے. یہ کتاب الفتح الربانی کے نام سے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ یہ کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی نہیں ہے.
یہ جو کتاب ہے فتح الربانی، یہ ان کی مجلسیں ہیں، جو جس طرح مجالس وعظ جو ہوتی ہیں جس میں ان کے مریدین جمع ہوتے تھے اور وہاں وہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس کو ان کے مرید نے ایک مجلس تاریخ کے اعتبار سے جمع کی ہے، تاریخ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس تاریخ کو شیخ نے یہ فرمایا اپنی مجلس کے اندر۔ تو ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن آپ کی طرف منسوب کچھ چیزیں اضافی بھی ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت اگر دیکھی جائے تو وہ صحیح بات یہ ہے کہ مردہ دلوں کی مسیحائی تھی، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو زندہ فرمایا۔ ایسا واعظ کہتے تھے اور ایسی نصیحت کرتے تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر، چونکہ بغداد کے ماحول اس زمانے میں اس میں غیر مسلم بڑی تعداد میں تھے، اور ہزاروں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو عربی سمجھتے تھے اور آپ کے واعظ کے اندر آتے تھے، ان کو اللہ پاک نے اسلام کی رحمت سے نوازا، اور بے شمار لوگ جو گناہوں کی زندگیاں بسر کر رہے تھے ان کو اللہ جل شانہ نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غریبوں کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی اگر آپ کو رستے کے اندر روک لیتی تھی تو کھڑے ہو کر اس کی پوری بات سنتے تھے، اور بڑی تواضع اور انکساری اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، لیکن بادشاہ کی آمد کے اوپر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اور غریب سے غریب آدمی کا استقبال کیا کرتے تھے، لیکن خلیفہ جب آتے تھے تو اکثر آپ ان کی آمد کو سن کر اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے اور ان کے آنے کے بعد پھر آیا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ نہ آئے کہ ان جو لوگ اہل دین کہلاتے ہیں اور جن کے ساتھ لوگوں کے دینی معاملات وابستہ ہیں، یہ حکومتوں سے یا وقت کے زمانے کے بادشاہوں سے ان کے بھی کوئی مفادات وابستہ ہیں، کیونکہ جب یہ تاثر عوام کے اندر پیدا ہو جائے کہ اہل علم کا، اہل تقویٰ کا، اہل صلاح کا، اہل ارشاد کا، ان کا بھی بادشاہوں سے یا مالداروں سے یا منصبداروں سے یا اونچے عہدے والوں سے ان کے کوئی مفادات وابستہ ہے، تو پھر ان کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا۔ ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹینس اہل علم کو ہر دور کے اندر ان کو چاہیے کہ اپنے زمانے کی حکومتوں کے ساتھ رکھیں، مفادات کا کوئی ایسا تعلق ان کے ساتھ ان کا نہ ہو جس سے ان کی بات بے اعتبار ہو جائے، جس سے لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ بات اللہ کے لیے نہیں کی جا رہی، یہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ مالداروں کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ اہل منصب کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ علماء یہود نے یہی غلطی کی تھی اور بہت بھیانک غلطی کی تھی، اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے ان کے اوپر لعنت نازل فرمائی تھی کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو اور تورات کو اور نبیوں کے پیغام کو اس کو فوقیت دینے کی بجائے یہ دنیا کے تعلقات کو اور دنیا کے لوگوں کو اور اہل مال کو اور پیسے دینے والوں کو ان سے تاثر ان کی چیزوں کے اندر پیدا ہوا۔ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف یہ نہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ایک بڑے بزرگ تھے، ایک شیخ طریقت تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، باقاعدہ فتویٰ دیتے تھے اور مذہب حنبلی سے تعلق تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، اور اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے۔ کچھ وقت اصلاح و ارشاد کے لیے تھا، ایک خانقاہ تھی، ایک مدرسہ تھا، خانقاہ میں اصلاح و ارشاد کا کام ہوتا تھا، مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور تدریس پڑھانے میں انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہوا تھا کہ تفسیر بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، مسائل بھی پڑھاتے تھے اور فتویٰ لکھتے اور دیتے بھی تھے۔ ایک وقت ان کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی عبادت نہ کرے جس عبادت کو جس وقت وہ کر رہا ہو تو روئے زمین کے اوپر کوئی اور نہ کر رہا، وہ تنہا پوری روئے زمین پر وہ کام کر رہا، اگر ایسا کوئی کام وہ نہ کر پائے، وہ شخص اپنے بارے میں کہا تو اس کی بیوی کو 3 طلاق۔ اب عجیب و غریب قسم کی قسم ہے، دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اس زمانے میں کروڑوں ہوں گے، اب تو اربوں ہیں، اور اس میں کروڑوں مسلمان۔ اب اگر دیکھیں، اگر میں آپ اس وقت جمعہ سن رہے ہیں اور میں اگر بیان کر رہا ہوں تو اس وقت لاکھوں مسجدوں میں بیان ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ عبادت صرف میں اور آپ کر رہے ہیں۔ کوئی تلاوت کر رہا ہو تو دنیا میں لاکھوں لوگ تلاوت کر رہے ہیں، کوئی صدقہ دے رہا ہے،
کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, جو بھی عبادت آپ لے لیں, تو دنیا میں لاکھوں لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. اس بندے نے قسم یہ کھائی کہ میں کوئی ایسی عبادت کروں کہ روح زمین کے اوپر میرے علاوہ کوئی اور اس کو نہ کر رہا ہو, اور اگر ایسی عبادت میں نہ کر پاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. امام غزالی کے پاس مسئلہ آیا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں, بیت اللہ کا مطاف خالی کرا دیا جائے اس کے لیے, اور سب لوگوں کو طواف سے روک دیا جائے, یہ تنہا طواف کرے روئے زمین پر, اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی, صرف کیونکہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, کیونکہ پتہ ہے طواف کی مخصوص جگہ ہے, جب آپ نے دروازے بند کر دیے, لوگوں کو روک دیا, کوئی اور نہیں ہے, اکیلا طواف کرے. اس وقت پورے روئے زمین پر یہ ایسی عبادت مشغول ہے کہ کوئی اس کا شریک انسان دوسرا نہیں ہے. تو جو امام غزالی نے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس روانی کے ساتھ اس کا حل نکالا, تو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء اور فقہاء اور مسئلے بیان کرنے والے حیران رہ گئے اس بات کے کہ ان کو کوئی ایک لمحہ بھی نہیں لگا اس کے لیے کسی ایسی بات کو سوچنے کے. تو عالم تھے بہت بڑے, اور مسائل اللہ جل شانہ ان کو مسائل کے حل کی اور مسئلے بتانے کی بڑی ایک سمجھ عطا فرمائی تھی. جو ان کا خصوصی میدان تھا, جس نے آج تک ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور یقیناً ان کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے. کون سا مسلمان ہوگا جو ان کے نام سے ناواقف ہو, اور ان کا فیض اللہ پاک نے لاکھوں لوگوں تک, کروڑوں لوگوں تک پہنچایا ہے, ہر دور میں پہنچایا ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ارشاد اور دلوں کو زندہ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو اللہ پاک کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرنا اور ان کو جوڑنا, یہ ان کی مہارت کا خاص میدان تھا. تو آپ کی مجلس ہوتی تھی, جسے مجلس واعظ کہہ دیں, جس کو مجلس اصلاحی مجلس کہہ دیں, مجلس ذکر کہہ دیں, کچھ بھی, جس میں لوگ آتے تھے اور شیخ گفتگو فرمایا کرتے تھے اس میں. جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان گفتگوؤں کو نقل کیا ہے, اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو منزلت کیا ہے, اور اسی دور میں کیا, پھر بعد میں اس کو چھاپا گیا ہے, اور وہ ہم تک بھی پہنچی ہیں. یقین جانیے کہ تقریباً 900 برس ہو گئے شیخ کے انتقال کو, کچھ کم 900 برس, اور ان 900 برس گزر جانے کے باوجود اگر آج آپ ان مجالس کو پڑھیں اور یا سنیں ان کو, تو آج بھی ان کے اندر اتنی غیر معمولی تاثیر ہے, اس قدر وہ انسان کے دل کو اپیل کرتی ہیں, اور اتنا اس کا انسان کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب یہ ہر چیز کے اوپر وقت کا اثر پڑتا ہے. دیکھیں, ہر زمانے کا ایک محاورہ ہوتا ہے, ہر زمانے کے ایک حالات ہوتے ہیں, ہر زمانے کی ایک بات ہوتی ہے. آج جو میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ 100 سال کے بعد بہت ہی ارریلیونٹ ہو سکتی ہے. اس زمانے کے لوگوں کے مسائل کچھ اور ہو سکتے ہیں, نفسیات کچھ اور ہو سکتی ہے, پریشانیاں کچھ اور ہو سکتی ہیں, ترجیحات کچھ اور ہو سکتی ہیں, ضروریات کچھ اور ہو سکتی ہیں. تو ہر چیز تو اپنے زمانے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے, اپنے زمانے سے ہٹا کر اس کے اندر وہ اثر نہیں باقی رہتا. لیکن ان کے کلام کے اندر یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اس میں اتنی تاثیر ہے, کیسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آج کوئی بیٹھ کر کر رہا, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ آج کے زمانے میں ایڈریس کیا گیا ہے, یہ آج ہمارے دلوں کے یہ مسئلے اور ہماری طبیعتوں کے یہ مسئلے اور ہمارے مزاج کے مسئلے. میں شیخ کی کچھ باتیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھوں, کہ ان کے جو اصل مضمون ہے, جس پر شیخ کا سب سے زیادہ اصرار ہے, جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تمام مواعظ کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, وہ توحید کا بیان ہے. بڑا غیر معمولی غلبہ ہے ان کے مزاج کے اوپر توحید کا, اور توحید کا مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کے غیر سے کاٹ کر, اس سے مایوس کر کے, اس سے ہٹا کر اللہ جل شانہ کے ساتھ جوڑنے اور اللہ پاک سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کرنے, اور جس کو ہمارے تبلیغ والے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا جو یقین ہے, یہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرنا. اس پہ لکھا ہے اسی کتاب میں جو میں نے بتایا الفتح الربانی میں, کتاب کا اردو ترجمہ ہے, یہ عربی میں تو اصل کتاب تو عربی میں. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کل مخلوقات کو, دنیا میں جتنے بھی مخلوق ہیں,
جتنے بڑے بڑے انسان ہیں یا جن ہیں یا جو بڑی سے بڑی چیز ہے، اس کو اس طرح سمجھو، ساری مخلوق کو اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک شخص ہے جس کو کسی بہت بڑے بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ مخلوق وہ گرفتار شدہ آدمی ہے کہ اس گرفتار شدہ شخص کے گلے کے اندر توق ہے اور اس کے پاؤں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ایک بہت بڑا اور سخت روب، دل کو دہلا دینے والا، روب رکھنے والا ایک بادشاہ ایک اونچے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو گرفتار شدہ شخص ہے جس کے پاؤں میں بیڑیاں اور جس کے گلے کے اندر توق ہے، اس کو اس نے ایک بہت بڑے دریا کے کنارے ایک سنوبر کے درخت سے الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ یہ الٹا لٹک رہا ہے، اس درخت کی شاخوں سے نیچے ایک بہت بڑے پاٹ والا دریا بہ رہا ہے، اور اونچی جگہ کے اوپر ایک بڑا بارو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ بھی بڑا تیز ہے، پاٹ بھی بڑا ہے، اور اس بادشاہ کے پہلو کے اندر تیر بھی رکھے ہوئے ہیں، نیزے بھی رکھے ہوئے ہیں، کمانیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہر قسم کے اسلحے کا اتنا انبار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اسلحہ کتنا زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب یہ ان اسلحے کے انبار میں سے جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر اس قیدی کو مارتا ہے جس کو اس نے الٹا لٹکایا ہوا ہے پہاڑ کے اوپر۔ کہا اس منظر کو دیکھنے والا کوئی شخص اپنی امیدیں اس بادشاہ سے وابستہ کرے گا یا اس الٹے لٹکے ہوئے شخص سے وابستہ کرے گا؟ کہا کہ مخلوق سے جس کی امید وابستہ ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ اس منظر کو دیکھنے والا کوئی بے وقوف اس الٹے لٹکے ہوئے شخص سے سوچے کہ یہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے، جو خود اتنی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اس مصیبت سے۔ کہا یہ جمی مخلوقات اس طرح بے بس ہیں اللہ رب العزت کی قدرتوں کے سامنے، اللہ جل شانہ کے سامنے ان کی حیثیت یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عوام کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اب آپ لوگ ان پڑھ ہوتے تھے، بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو، لیکن اس طریقے کے ساتھ ان مثالوں پورے مواعظ، اسی میں نے سرچ کیا کہ اتنا تو وقت ہوتا نہیں کہ پوری بات پوری کی جائے، تو کہا کہ ان کے الفاظ میں آپ کو بتا دوں تاکہ اللہ برکت بھی ہو۔ تو کہا کہ اس کے بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس کے پہلو میں تیر و پیکا، نیزہ و کمان، ہر طرح کے اسلحے کا انبار ہے جس کی مقدار خود بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ان میں سے جو چیز چاہتا ہے اٹھا کر اس لٹکے ہوئے قیدی پر چلاتا ہے، تو کیا یہ تماشا دیکھنے والے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ سلطان کی طرف سے نظر ہٹا لے اور اس سے خوف و امید ترک کر دے اور لٹکے ہوئے قیدی سے امید و بیم رکھے؟ جو شخص ایسا کرے عقل کے نزدیک بے عقل، بے ادراک، دیوانہ، چوپایا اور انسانیت سے خارج ہے یا نہیں؟ خدا کی پناہ، بینائی کے بعد نابینائی، اور وصول کے بعد جدائی، اور قرب و ترقی کے بعد تنزل، اور ہدایت کے بعد گمراہی، اور ایمان کے بعد کفر سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھا، پھر کہا کہ ایک دوسرا کہتے ہیں کہ آج تو اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر، مخلوق پر، اپنے دیناروں پر، اپنے درہم پر، اپنی خرید و فروخت پر، اپنے شہر کے حاکم پر۔ ہر چیز جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے، ہر چیز جس پر تو اعتماد کرے وہ تیرا معبود ہے، ہر شخص جس سے تو خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے، ہر وہ شخص جس پر نفع و نقصان کے متعلق تیری نگاہ پڑے تو یوں سمجھ کہ حق تعالیٰ اسی کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے، اور تو یوں سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے، تو وہ تیرا معبود ہے۔ یعنی جب انسان اللہ جل شانہ سے نگاہ اٹھا کر کسی سے بھی اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیتا ہے، کسی قسم کی، چاہے وہ نفع کی ہو یا نقصان کی ہو، کسی امید کی ہو یا رجا کی ہو، فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اس حقیقت اسی کو اپنا معبود بنایا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرماتے ہیں اپنے زمانے کے حالات دیکھ کر اللہ والوں پر کیفیت طاری ہوتی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ دین زندگیوں سے نکل رہا ہے، تو وہاں پر جہاں پر ان کو یہ نظر آیا کہ لوگ بے دینی کی طرف اور احکامات کو توڑ رہے ہیں، تو جو الفاظ ان کے ہیں اس مجلس کے اندر کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے در پے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھر رہی ہے۔ او باشندگان زمین، آؤ جو گر گیا ہے اس کو مضبوط کریں، جو ڈھہ گیا ہے اس کو درست کریں،
یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوتی، سب ہی کو مل کر اس کا کام کرنا چاہیے۔ اے سورج، اے چاند اور اے دن، تم بھی سب آؤ کہ اس کام کو کریں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام رو رہا ہے اور ان فاسقوں اور ان بدعتیوں اور ان گمراہوں، مکر کے کپڑے پہننے والوں، ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جو ان میں موجود نہیں ہے، جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے اسلام فریاد مچا رہا ہے۔ اپنے متقدمین اور نظر کے سامنے والوں کی طرف غور کرو کہ جو تمہارے آس پاس لوگ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور دفعتاً وہ بیٹھے بیٹھے چلے گئے۔ ہمیں اور آپ کو یہ تجربہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، ہمارے ساتھ چل رہا پھر رہا ہے، اچانک پتہ چلا وہ چلا گیا دنیا سے، اچانک اٹھ کے چلا گیا۔ کہا تو ان چیزوں سے تمہیں عبرت نہیں ہوتی؟ گویا کہ تیرا دل کس قدر سخت ہے۔ اور کہا کہ کتا بھی شکار کرنے اور کھیتی اور مویشی کی نگہبانی اور مالک کی حفاظت کرنے میں اپنے مالک کی خیر خواہی کرتا ہے، اپنے مالک کو دیکھ کر خوشی کے مارے کھلاڑیاں کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کو دیتا کیا ہے مالک؟ شام کے وقت میں صرف 1 یا 2 نوالے یا تھوڑی سی مقدار کا کھانا، اور تو ہر وقت اللہ کی قسم قسم کی نعمتوں سے پیٹ بھر کر کھاتا ہے، مگر ان نعمتوں کے دینے سے جو اس کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ جو تجھ سے چاہتا ہے، نہ تو اس کو پورا کرتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کا حکم رد کرتا ہے اور اس کی حدود شریعت کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اور بھی ان کی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ جو براہ راست الفاظ ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور انسان کو اس کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز آخری جو ایک واعظ ہے میں وہ تھوڑا سا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ ہے آپ کی مرض الوفات کی بات۔ میں نے بتایا کہ 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اولاد اللہ پاک نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی، بعض حضرات نے لکھا کہ 24 بیٹے تھے، اور تو آپ کے صاحبزادے تھے بڑے مشہور ہوئے، بعد میں ان کا بھی نام لوگوں نے جانا، شیخ عبد الوہاب نام تھا ان کا، اور دوسرے صاحبزادے حضرت شرف الدین عیسیٰ۔ وہ شرف الدین عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے، جو مرض الوفات کہلاتا ہے، تو آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جی کوئی نصیحت فرما دیں، تو کیا آپ کے بعد ہم اس پر عمل کریں۔ اس وقت کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی ہے، آخری وقت کے اندر جو انسان کرتا ہے، زندگی بھر کا خلاصہ ہوتی ہے اور حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو، اور نہ کسی سے اس کے علاوہ امید رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کی امید اللہ جل شانہ سے، کہ کچھ ہوگا تو اللہ کے پاس سے ہی ہوگا، کوئی اور جگہ نہیں جہاں سے کوئی چیز انسان کو ملے گی، اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو، کہ اللہ کے حوالے کر دو، کہ اللہ جو کچھ چاہیے اللہ کے سپرد کرو، مطلب اللہ سے مانگو، صرف اسی پر بھروسہ رکھو، سب کچھ اسی سے مانگو، خدا کے سوا کسی پر وثوق اور اعتماد نہ رکھو، توحید اختیار کرو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے۔ یہ الفاظ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے وقت جو بیٹے کو وصیت فرمائے، اور فرمایا کہ جب دل اللہ کے ساتھ درست ہو جاتا ہے، جب دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز اس سے چھوٹتی نہیں ہے اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل کر جاتی ہے۔ پھر فرمایا جو کہ آخری وقت تک کہا کہ جگہ خالی کر دو، اور یہاں پر کچھ لوگ اور آ گئے ہیں، یہ نہیں بتایا کون آ گیا، بظاہر رحمت کے فرشتے ہوں گے، کہا کہ ان کے لیے جگہ خالی کر دو۔ اپنے آس پاس جو لوگ تھے ان سے کہا یہاں کچھ اور لوگ آ گئے ہیں، اب جگہ خالی کرو، ان کے لیے جگہ تنگ نہ کرو، اور بار بار کہا کہ تم پر سلام اور خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور میری اور تمہاری توبہ قبول کرے، بسم اللہ۔ ان کو کسی کو پھر بلانے کی طرح کے الفاظ تھے کہ آؤ اور واپس نہ جاؤ، آؤ اور واپس نہ جاؤ۔ پھر کہتے ہیں کہ
آپ نے کہا کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے کہ تم پر افسوس، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، نہ کسی فرشتے کی، نہ ملک الموت کی۔ اے ملک الموت، ہمارے کارساز نے تم سے بھی زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا ہے، یعنی اب اللہ پاک کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو تو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور اس دن جس دن آپ نے کہا کہ انتقال ہوا آپ کا، تو آپ کے دونوں صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اس ایک رات پہلے بڑی ایک غیر معمولی چیخ ان کی ہم نے سنی، اور جب ہم گئے تو آپ یہی الفاظ کہہ رہے تھے جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے شوق اس طرف ہے کہ اب دنیا سے رخصتی ہو جائے۔ تو اس کے بعد اللہ جل شانہ کا جیسے نظام ہے، دنیا سے تشریف لے گئے اور فوت ہو گئے، اور لیکن اپنے پیچھے اتنے بڑی جماعت ایک باخدا لوگوں کی، ایک تربیت یافتہ لوگوں کی، ایک اصلاح یافتہ لوگوں کی چھوڑ کر گئے کہ ان 900 سالوں میں دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کا فیض نہ پہنچا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو اللہ جل شانہ نے فائدہ نہ پہنچایا ہو، اور آج سے نہیں صدیوں سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ ان بزرگان دین کے حالات کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی اصل کتابیں پڑھنے سے، جو انہوں نے خود لکھی ہیں، اس کو پڑھنے سے، اور آج جو ہم ان کا نام لے لے کر جو داستانیں لوگوں کو سناتے ہیں یا لوگوں کا جو مزاج بناتے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمیں ہمارے ایک خاص قسم کا ماحول بنا ہے، تو ہمیں یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ انہوں نے جوتا اٹھا کر پھینکا تو جوتا پتہ نہیں خراسان چلا گیا، اور انہوں نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، اور انہوں نے یہ کیا تو وہ ہو گیا۔ آپ عام طور پر واعظوں کو سنیں گے تو یہی داستانیں لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اور سننے والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ اس سے عام آدمی کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ ہم اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کرتے، کرامات الاولیاء حق، ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولی کہ اولیاء کی کرامات بالکل درست ہوتی ہیں، نبی کے معجزے ہوتے ہیں اور ولی کی کرامت ہوتی ہے، لیکن دونوں کی چیزیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، دونوں اللہ جل شانہ کے اختیار میں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام سے جب بھی قوموں نے معجزات کا مطالبہ کیا تو نبیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کر کے دکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی اس سے ہوگا، اللہ چاہیں گے تو اس سے ہوگا۔ تو جب نبی کا معجزہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے تو ولی کی کرامت بھی اللہ کے اختیار میں، اللہ جل شانہ اس کو معزز کرتا ہے تو اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ان حضرات کی زندگیوں کے اندر جس چیز میں اصل پیغام ہے ہمارے لیے، جو ہمارے سیکھنے کی چیز ہے، وہ ان کے مواعظ ہیں اور ان کا طرز حیات ہے، ان کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے، ان کی توحید ہے، ان کی امیدیں اور توقعات کا اللہ پاک سے ہونا ہے، خلق خدا کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اوپر ان کو آمادہ کرنا ہے، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہے، ان کے دلوں کو صاف کرنا ہے، ان کا تزکیہ کرنا ہے، تاکہ وہ صحیح معنوں کے اندر اللہ جل شانہ کی عبادت کے اہل بن سکیں۔ یہ در حقیقت ان حضرات کی زندگیوں کا خلاصہ ہو۔ ہم سے وہ خلاصہ تو رہ گیا، وہ ہماری زندگیوں کے اندر آتا نہیں ہے، وہ واقعات ہمیں کچھ سناتا نہیں ہے، اس حوالے سے ہم لوگ ان کی براہ راست کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں پھر مزہ آتا ہے داستانوں کے اندر، ہمیں مزہ آتا ہے اس قسم کے واقعات میں جس کی سندی عام طور پر 80-90% یہ جو داستانیں واعظ سناتے ہیں عام طور پر معذرت کے ساتھ، یہ بے سروپا ہوتی ہیں، یہ زیب داستان کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی نے اتنا، آپ سوچیں کہ جب لوگوں نے احادیث گھڑ لی، گھڑی ہوئی حدیث کو موضوع کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا، اتنی لوگوں کے اندر جرت جب ہو سکتی ہے کہ وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بھی جھوٹ بولتے ہو، تو آپ سوچیں کہ ان بزرگوں کی طرف کیا کچھ لوگوں نے منسوب کیا ہوگا، کیا کیا کچھ ان کی طرف لوگوں نے کہا ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک میزان عطا فرمایا، ایک ترازو عطا فرمایا، اور وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے محدثین کو، انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، الگ کر دی وہ ساری چیزیں، جو ساری چیزیں امت نے آج سے نہیں، پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے اندر یہ کام اس امت کے محدثین نے کر کے دکھا دیا کہ وہ سارا جھوٹ ایک طرف کر کے بتا دیا کہ یہ موضوع روایات ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان بزرگان دین کے واقعات کو بھی، ان کے اقوال کو بھی، ان کی کرامات کو بھی، ان کو پیش کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر۔ اگر وہ دین کے شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہیں تو سراخوں کے اوپر رکھی جائیں گی، اور اگر وہ شریعت کے دائرے سے ذرا بھی کہیں باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں تو اس کو تسلیم کرنے سے اس امت نے
کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اس سے معذرت کی اور یہی سمجھا گیا کہ یہ اللہ والے ایسے نہیں کہہ سکتے، یہ بعد والوں نے ان کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور صحیح معنوں کے اندر اس کا فہم نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔